کفارے سے متعلق اس سے پہلے بتلایا، کفارہ رمضان المبارک کے روزے کو جان بوجھ کر توڑ دینے پر کفارہ اور قضا دونوں لازم ہے۔ قضا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھے قضا، اور کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے مکمل رکھے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر 60 روزے مکمل رکھنے ہوں گے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اگر وہ جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے، اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہوتے ہوئے مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا جو ہے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جب تک طاقت ہے تو روزہ رکھنا ہی ہوگا 60 روز۔ جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ کھانے پینے سے یا بیوی کی صحبت سے اگر توڑ دے جان بوجھ کر تو اس کے لیے قضا بھی ہے اور کفارہ۔ اور اگر آدمی 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت صبح اور شام، یا جو ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار غلہ اناج یا روپیہ پیسہ ایک فقیر کو 60 دن کے حساب سے اگر دے دے، 60 روزوں کے حساب سے تب بھی ادا ہو جائے گا، یا ایک فقیر کو 60 دن صبح اور شام کھانا کھلا دے یہ بھی ہو جائے گا، یا 60 مسکینوں کو ایک دن کھانا کھلا دے تب بھی کفارہ۔ اللہ نے آگے کی آیت میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے تو وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور فرض سے جن کو چھوڑا گیا ہے، جن کو چھوٹ دی گئی ہے، اس کا ذکر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا۔ جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بعد میں رکھے، لیکن سفر میں ایسا سفر کہ آرام دہ ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، اے سی میں ہے جس میں کوئی مشقت نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر نہیں رکھتا کوئی، قرآن کی اجازت ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں ماحول ختم ہونے کے بعد روزہ رکھنا مشکل ہے، اور اس ثواب کی امید بھی تھوڑی کم ہے جو رمضان میں زیادہ ہو، تو لہٰذا جہاں تک ہو سکے مسافر روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اگر نہ رکھے تب بھی اس کے لیے رکھے۔ اسی طرح بیمار آدمی اگر اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر وہ بھی ہمت کر کے رمضان کے فریضے کو پانے کی کوشش کر لے بغیر کسی نقصان کے رکھ سکتا ہو تو تب بھی وہ رکھے۔ نہیں اگر چھوڑنا چاہتا ہے، واقعی عذر ہے، ماہر حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں تو اس کے لیے چھوڑنے کی گنجائش۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے بچے کی خاطر غذا کی خاطر روزے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن وہ بھی اگر ہمت کرے بہترین غذا سحری میں استعمال کرے تو بچے کے لیے دودھ کا انتظام ہو سکتا ہے، ایک چند گھنٹوں کی بات ہے، وہ بھی اگر ہمت کرے تو اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے، لیکن چھوڑنا چاہے تو اجازت شریعت میں۔ اسی طرح حاملہ عورت بھی جس کے لیے اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو روزہ رکھے، اگر اسے نقصان کا اندیشہ ہے کسی ماہر ڈاکٹر حکیم کا علاج اور مشورے سے اس کے، تو وہ اگر چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، آگے کی آیت کل بتلا دیا گیا تھا، جو آدمی روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا، جیسے بوڑھا آدمی ہے پھر صحت ملنے کی امید نہیں ہے، ایسا بیمار ہے پھر صحت ملنے کی امید نہیں ہے، یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیے کی رقم وہی ہے جو صدقۃ الفطر کی رقم ہے، کل میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتلا دی۔ ہاں اگر فدیہ دینے کے بعد اسے طاقت حاصل ہو گئی تو پھر اسے روزہ رکھنا فرض ہے جو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور جو فدیہ دیا ہے اس کو اس کے صدقے کا ثواب ملے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو سوال پوچھ لیا، سوال پوچھ لینے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں کہا جاتا ہے بار بار پوچھیں بھئی آپ کے کیا سوالات ہیں،
بعض مرتبہ بعض جگہوں پر ایسا مواقع ہیں کہ پوچھنے پر بھی ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ عجیب ماحول ہے دنیا، جہاں پر چنے ہیں کھانے کے لیے ان کے پاس دانت نہیں ہے، جن کے پاس دانت ہے ان کے پاس چنے نہیں۔ اگر آپ سوال نہیں کر سکتے تو اس کو چٹھی میں لکھیں اور سوال پوچھ لیں تاکہ دین کی رہبری صحیح طریقے سے حاصل ہو۔ ہم آپ ہی کی خدمت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ ہی کے لیے ہمارا سارا وقت ہے۔ آپ دین سیکھیں، لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین کی بات پہنچانے کا دوسروں تک ثواب دے گا، ثواب عطا کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ، اس کی عزت اور اس کا احترام، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں اے اللہ پیدا فرما۔ اے اللہ آج جمعہ کا دن بھی ہے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ نمازوں کی، نفلوں کی اے اللہ توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، بزرگان دین کی مغفرت فرما۔ بے گناہ جیلوں میں بند ہے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ جو بے نکاح جوڑے ہیں اللہ نیک سال جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ باطل کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے اللہ سب کو اے اللہ خیر و عافیت عطا فرما۔ شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ سارے رمضان کو عافیت سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری نمازیں، پوری تراویح نصیب فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ برحمتک